مزید آج کی بات کو الذین یؤمنون بالغیب سے شروع کرتے گئے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی کتاب کے علم سے مالا مال کرتے ہوئے عمل کے ساتھ اپنی ہی رضا کے لیے پوری کائنات میں یہ قرآن سنانے اور پہنچانے والا بنا دے۔ خواتین و حضرات، کل کا سبق تھا ھدی للمتقین۔ یہ رہنما ہے کتاب مقدس تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ یہ کتاب مقدس راہ دکھاتی ہے ان عورتوں اور مردوں کو جو اللہ کا ڈر رکھا کرتے ہیں۔ یہ کتاب مقدس ہادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں اللہ کی طرف ہر وقت رجوع رہا کرتا ہے۔ اب سوال تھا، یا اللہ متقی کون ہے؟ یا اللہ متقی کیسے ہوتے ہیں؟ یا اللہ تقوی اختیار کرنے والے لوگ کیسے گئے؟ ہر شخص نے اپنے کئی اور اپنے انداز میں اس بات کو سوچا۔ میرے رب نے اب متقی لوگوں کی 5 صفتوں کو بیان کیا ہے کہ یہ تقوی، اللہ اکبر، بات بہت پیاری ہے۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آیا کہ جناب من نشانی لگ جائے، پھول لگ جائے کہ یہ تقوی والا پھول ہے، یہ پھول جناب من حلال کھانے والا ہے، یہ پھول اللہ سے ڈر رکھنے والا ہے، یہ پھول دل میں رب پر متوجہ ہونے والا کہ ہاں یہ تو ہے۔ مسجد کی طرف آیا تو نمازی بن گیا، حج کی طرف گیا تو حاجی بن گیا، جناب من راہ اللہ خرچ کیا تو سخی کا لیبل مل گیا۔ لیکن متقی اور تقوی ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہ آنے والی ہے۔ یہ نظر نہ آنے والی اوصاف میں سے گئے۔ اب میرا رب شروع کرنے لگے کہ آؤ متقی لوگوں میں یہ 5 اوصاف ہوں تو تم بھی کہہ دینا کہ یہ متقی ہیں، اور یہ 5 اوصاف نہ ہوں تو پھر جتنا بڑے لیبل، جتنے بڑے نام، وہ کبھی تقوی والے نہیں ہیں۔ یا اللہ متقیوں میں پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ کریم نے آج بیان کیے، الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون، الذین ثواب کے لیے پڑھیے الذین۔ مولا تیرے سمجھانے پر قربان جاؤ۔ پہلے ایک جملہ تاکہ آیت کی روح سمجھ آئے۔ ہر آدمی اپنے معیار، اپنے لیول، اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق بات کرتا ہے۔ ملاقات ہو جائے صدر پاکستان سے اور آپ کو کہ گلشن اقبال کی ایک گلی میں گٹر کا مسئلہ ہے، وہ کہیں گے یار میں صدر پاکستان ہوں، کوئی گٹر نہیں، کوئی اور بات کرو، کوئی گلی بنانے نہیں، کوئی بڑا کام مجھے کرو۔ وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، حالانکہ آپ سمجھتے ہیں گو کہ وہ کہیں تو کام فٹافٹ ہو جائے، لیکن وہ کہیں گے آپ مجھے کوئی اور کام کہہ لیں، یہ چھوٹا موٹا کام کہیں سے کرا دیں۔ اپنا معیار ہر آدمی برقرار رکھتا ہے۔ کہیں دیکھنے گئے، اللہ ہم سب کی اولاد کو خوبصورت مستقبل عطا فرما دے، اللہ سب کی بچیوں کو کامیاب و بچوں کو کامیاب و کامران فرما دے۔ اب جناب من رشتہ دیکھنا تھا، واپس آئے، میں نے کہا سنائیں جناب ہوا کوئی بات؟ مولانا صاحب بات تھی تو ٹھیک، لیکن ہمارا معیار ذرا ان سے کچھ اوپر ہے، ہمارا لیول کچھ اوپر ہے۔ مولانا صاحب بات تو منی لیکن سٹینڈرڈ پہ پھر آ کر رک گئی۔ بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو ایسے بات ہے۔ اب رب جب بات کریں گے نا، رب سبحان اللہ وہ اپنے معیار کو برقرار رکھتا ہے۔ اللہ متقی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون، الذین یؤمنون، اللہ اکبر، الذین یسلمون نہیں، کیونکہ اسلام نظر آتا ہے۔ اسلام کا تعلق آپ کے ظاہر کے ساتھ ہے،
اور ایمان کا تعلق آپ کے اندر کے ساتھ۔ اس لیے میرے رب نے کیا فرمایا، الذین، میں بظاہر پگڑی باندھ کے آ جاؤں، میں بظاہر لمبی لمبی نمازیں پڑھا ہوں، میری داڑھی ناف سے نیچے چلی آئے، یہ اچھے اعمال ہے، لیکن اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ نہیں۔ رب تو اندر جھانکی ڈال رہا ہے، میرا رب تو اندر چیک کر رہا ہے۔ اس لیے احباب گرامی، رب نے یوں نہیں فرمایا وہ لوگ جو فرما بردار ہیں، وہ لوگ جو اسلام لاتے ہیں، نہ، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی ہوتے ہیں، وہ تقوی والے لوگ ہیں، الذین یؤمنون، جو ایمان لائے گئے غیب پر، جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر۔ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما دے، سبحان اللہ۔ ایمان کا محل آپ کا دل اندر ہے۔ ایمان کا بیج جب پیدا ہوئے تھے، کان میں پہلی آواز کیا آئی تھی؟ جن کو یاد نہ ہو وہ بھی بول لیں، پہلی آواز کیا آئی تھی؟ اور آپ جب دنیا سے رخصت ہوتے گئے، یہ برانڈڈ کپڑے اتر گئے، برانڈڈ گاڑیاں گئی، بڑے بڑے محلات چھن گئے، اب دو چادریں میں لپیٹا اور سامنے رکھ کر مولوی نے پہلی آواز کیا لگائی؟ یہ ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ یہ درمیان کا پروسیس، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ پیدا ہوئے، یہ ایمان تھا، اماں ابا نے کہلوایا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن وہ اندر تھا، وہ بیج اندر تھا۔ آپ جس طرح زمیندارہ کرنے والے لوگ گوڈی کرتے ہیں، سپرے کرتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، پانی دیتے گئے، اس بیج پر جب محنت ہوئی، اب اسلام ظاہر ہوا کرتا ہے، شکل و صورت میں، اعمال میں، اخلاق میں، کردار میں۔ میرا رب کہتا ہے لوگوں، میں ظاہر نہیں دیکھا کرتا، میں اندر دیکھا کرتا ہوں، میں دلوں کو چیک کیا کرتا ہوں۔ آئیے ذرا قرآن کی سیر کرتے گئے، نیند بھگائیے اور کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو آیتیں گئے، جی چاہتا ہے دونوں آیتیں سنانی آپ کہ اللہ اندر دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ ایک موقع تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ شاگرد سارے مدینے کا واقعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرما دے۔ مدینہ میں کافر، مشرک، دشمن ارد گرد آ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آج چھوڑیں گے نہیں، آج ان کو بھگائیں گے۔ اب اللہ کہتے ہیں وہاں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک لوگ ایسے تھے جنہوں نے آ کر میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا آل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، بھاگو، جان بچاؤ، نکلو، مدینہ خالی ہے، بڑا ہی لشکر ہے، بڑا ہی دشمن ہے، بڑا ہی ایسا ہے۔ یہ وہ گروپ تھا جو چومتا بھی تھا، پہلی صف میں بیٹھ کر نماز بھی پڑھتے تھے، مل مل کر کپڑے بھی پاڑتے تھے۔ جب عین وقت آیا تو کہنے لگے یا آل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، بھاگو یار، نکلو، مدینہ خالی کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا شوق سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ خالی کرو، آج نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کچھ اتنے کملے گندی زبان والے تھے، یوں کہنے لگے وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ، اور کچھ تھے انہوں نے درخواستیں لے کر لے، بیڈ ریسٹ کی درخواست، یہ طبیعت خراب ہے، پیٹ میں درد ہے، جی ڈاکٹر نے کہا 4 دن گھر چلے جاؤ۔ کچھ ایسے بھی کم وقت تھے، ایک فریق نے کہا جی بھاگو، دوسرے نے کہا ہمیں اجازت دو، طبیعت خراب ہے، فلاں نے بہانے بنائے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے عرشوں سے نیچے جھانکا، شمع رسالت کے کچھ اور مجھے پروانے بھی نظر آئے، سبحان اللہ۔ آئیے، یہ میری بات نہیں، یہ میرے رب کی بات ہے۔
میرے احباب گرامی، اللہ مجھے آپ کو بھی ہم سب کو ان جیسا ایمان نصیب فرما دے۔ اللہ کہتے ہیں کچھ نے کہا وہ نکلو، کچھ نے کہا بھاگ جانا ہے، جانا گئے۔ پارے کا نمبر 21 اتلو ما پارا سورت احزاب آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ کا جواب، بڑا رب کا تبصرہ دیکھیے، اور لفظ اصل یاد رکھنا، اللہ کیا دیکھا کرتا گئے؟ دل۔ اللہ کیا دیکھتا گئے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سارے ایسے ٹکر گئے یا کوئی جانثار بھی ہیں؟ قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ پارہ نمبر 21 سورت احزاب کی آیت نمبر 22۔ لما رأى المؤمنون، لما رأى المؤمنون، آج آپ کا سبق تھا الذین یؤمنون، میں نے آیت کو آیت سے جوڑا ہے، وقت ضائع نہیں کیا۔ لما رأى المؤمنون، لما رأى المؤمنون، جب دل میں ایمان والوں کو میں اللہ نے دیکھا، میں رب تعالیٰ نے دیکھا۔ مولا وہ کون تھے؟ اللہ کہتے ایمان والے تھے۔ وہ ایمان والوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی وہ موقع آیا ہے، یہی وہ دن ہے جس کے لیے ہم نے اللہ رسول سے وعدے کر لیے تھے، جان دے آئیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے، قربانی دیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ کہنے لگے جب میں نے اوپر سے نیچے جھانکا، ان کے دلوں کو دیکھا، ما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ان کے دلوں میں خوف نہیں تھا، ان کے دلوں میں کوئی بزدلی نہیں تھی، ان کے دلوں میں بھاگنا نہیں تھا، ایمانا، ان کے دل میں ایمان بھی بڑھنے لگا، میرے نبی کی غلامی بھی بڑھنے لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں لوگ تو یہ تھے ایمان و تسلیما، دل میں ایمان بھی موجے مار رہا تھا، میرے نبی کی غلامی بھی موجے مار رہی تھی۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 21واں پارہ تھا۔ آئیے ایک آیت اور سنیے، پھر کہنے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آج پڑھیے، ایک دن اللہ مجھے آپ کو روزہ اطہار پہ پڑھنا نصیب کرے گا نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان نظر نہیں آیا کرتا، اسلام نظر آیا کرتا ہے۔ اللہ کہتے گئے سمجھانے کے لیے، میرے والد گرامی رحمہ اللہ تعالی بڑے پیارے انداز میں اس آیت کو سمجھاتے، میں وہی بات کر کے آپ کو آگے جملہ سنانا چاہتا ہوں کہ رب تعالی نے، کس نے؟ رب تعالی نے ایک مدرسہ بنایا، اللہ نے ایک ادارہ بنایا، اور اس ادارے کا محتمم خود اللہ ہے۔ اس ادارے کا بانی اور محتمم کون ہے؟ نیند والے بولیے، محتمم اور بانی کون ہے؟ اور وہاں مدرس اور ٹیچر اور استاد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس ادارے کا نام کیا ہے؟ بیت اللہ۔ ادارے کا نام کیا ہے؟ بیت اللہ۔ بانی ہے اللہ، ٹیچر ہے محمد رسول اللہ، اور وہاں جو پڑھنے والی کلاس ہے نا، اس کلاس کا نام ہے صحابہ۔ کیا نام ہے؟ صحابہ۔ بڑی پیاری بات ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ ادارہ کا محتمم بانی خود اللہ، اور ٹیچر کا نام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو بات بھولنے کی عادت پڑ گئی تو سلیم صاحب کو تو نہیں، میں پھر پروفیسر صاحب کو کہوں گا آپ کو بادام کھلائیں، خود بھی کھائیں تاکہ یاد رہ جائے بات۔ آئیے، اس لیے میں نے یہ بات یاد کرانی ہے تاکہ میری نجات ہو جائے۔ بڑی قرآن کی بات ہے۔ مدرسے کا محتمم اور بانی میرا اللہ، مدرس ہے محمد رسول اللہ، اور وہ اس ادارے کا نام ہے بیت اللہ، جو کلاس ہے اس کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔
ادارے کے محتمم اور بانی نے ایک دن فیصلہ کیا کہ یارو چیک بھی کرو کلاس کو، کہیں یہ کاٹن پر تو آٹا نہیں بکھیرا جا رہا، کوئی چیک کی کرو، کوئی رنگ بھی چڑھائے یا نہیں، کوئی آتا واتا بھی ہے یا نہیں۔ اکثر دوست جانتے گئے جب پیپر کے دنوں آتے گئے تو بچے رٹا لگانے شروع، رٹا لگانا، تے مولوی جب رمضان قریب آئے تے مولوی بھی دے 4:30 حافظ جر دور کر رہا ہے جی، یاد کر رہا ہے جی، تراویح پڑھانی ہے جی، سارا دن لگا ہے۔ اللہ اکبر، چلیے پیپر جو نزدیک آئے بچوں نے ساری رات پڑھنا شروع کیا۔ یا اللہ، تو نے ادارہ بنایا، تو آپ محتمم ہے، تو امتحان لے رہا ہے، کون سے پارے کا امتحان لیا، کون سی سورت کا امتحان لیا؟ اللہ اکبر، خواتین و حضرات، قرآن حق ہے، نبی کی زبان سچ ہے۔ اللہ اکبر، یہ پارے کا نام ہے حامیم، سورت کا نام ہے حجرات۔ سورت حجرات کا پہلا رکوع ہے، آیت کا نمبر 3 ہے۔ اللہ کریم فرماتے گئے، میں نے نبی کے جو شاگرد تھے نا، جو کلاس تھی صحابہ، کلاس کون سی تھی؟ میں نے ان کا امتحان لیا۔ ربا کیا امتحان لیا؟ آئیے آج کا سبق ہے الذین یؤمنون، اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ اللہ نے امتحان لیا، امتحان کے بعد اللہ نے رزلٹ خود اناؤنس کیا ہے۔ کیا ہو؟ امتحان، رزلٹ بھی ہے۔ سورت حجرات پارہ نمبر 26 اور آیت نمبر 3، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ میں نے نبی کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا گئے۔ کس کا امتحان لیا گئے؟ کیونکہ آپ امتحان لیتے ہیں زبان اللہ، رب دل جانتا گئے، اور وہ اپنے معیار کے سٹینڈر پہ رب سودا کرتا، بات وہی چلی اور وہیں سے ختم ہو رہی ہے۔ میرے رب کا معیار اپنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے امتحان لیا، اور امتحان بھی دلوں کا لیا۔ یا اللہ، ان کے دل میں کیا تھا؟ شہرت تھی، لالچ تھی، دولت تھی؟ نانا، اقبال نے پہلے بتا دیا تھا کہ نبی سونے نے یہ سب چیزیں ان کے دلوں سے نکال دی تھی۔ یہ مال و دولت، یہ دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ بتان و وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ اقبال کہتے ہیں یہ تو لا الہ الا اللہ نے دولت کا بت توڑ دیا تھا، لا الہ الا اللہ نے کوٹھی کا بت توڑ دیا تھا، لا الہ الا اللہ نے شہرت کا بت توڑ دیا تھا۔ اقبال کہتا ہے میاں جب یہ بت تیرے دل میں بڑھنے لگے تو پھر ضرب کلیمی لگا، یہ مال و دولت، یہ دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ بتان و وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ آئیے اللہ بھی یہی سمجھانے لگے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو چیک کیا گئے، دلوں کا اللہ نے امتحان لیا گئے۔ ان کے دل میں مولا کیا نظر آیا؟ جواب آیا التقوی، ان کے دلوں میں تقوی نظر آیا گئے۔ میں نے 2 انعام دیے گئے، لہم مغفرہ، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے گئے، سبحان اللہ، اجر عظیم، میں نے جنت بھی ان کے لیے دے ڈالی۔ بات چلی تھی الذین یؤمنون، ایمان کا محل لوگوں دل ہوا کرتا ہے، جن کے دل پاکیزہ تھے رب نے دنیا میں اعلانات کر ڈالے۔ آئیے انشاءاللہ زندگی رہی تو ایمان کی مزید علامتیں کیا ہیں، زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ خود بھی آئیے، اپنے دوستوں کو بھی دعوت دینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔